نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کنات اعلان ہمارے زہرا پر بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ بانیان مجلس کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ یا نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین۔ سفر کی مولا کی ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن
الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جسے تقریباً ہر صاحب ایمان جانتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کس چیز کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آج جانکاریوں کی کمی نہیں ہے، چیزوں کو ماننے کی کمی ہے۔ آج ذکر کی کمی نہیں ہے، آج فکر کی کمی ہے۔ آپ کو ذکری مسلمان بہت ملیں گے پر فکری مسلمان بہت کم ملیں گے۔ آپ کو ذکری شیعہ بہت ملیں گے پر فکری شیعہ بہت کم ملیں گے، کیونکہ ذکر کرنا آسان ہے، فکر کرنا مشکل ہے، اور اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو صاحب فکر ہے، نہ کہ صاحب ذکر۔ ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو بولا جائے 100 مرتبہ ذکر یا اللہ کرو تو بڑا آسان ہے ذکر یا اللہ کرنا، لیکن اگر بولا جائے فکر کرو کہ خدا نے تجھے پیدا کیوں کیا، تو دنیا میں کیوں آیا، تو فکر کرنا انسان کی انسان ہونے کی نشانی ہے۔ ذکر تو طوطا بھی کرتا ہے، فکر انسان کرتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو طوطا نہ بناؤ۔ طوطا بنانا بڑا آسان ہے، بچے کو مدرسے بھیج دیا، مسجد بھیج دیا، جیسے گھر واپس آیا تو آپ نے بچے سے پوچھا کہ مولوی صاحب نے کیا سکھایا، اس نے کلمہ پڑھ کے سنا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم خوش ہو گئے کہ بچے نے ولایت کو سمجھ لیا، بچے نے رسالت کو سمجھ لیا۔ اس نے رٹا لگایا ہے، نہ اس نے توحید سمجھی ہے، نہ اس نے رسالت سمجھی ہے، نہ اس نے ولایت سمجھی ہے۔ تو آج مسلمان کو طوطا بنایا جا رہا ہے، آج فکر نہیں دی جا رہی۔ تو یہ کہتے تھے کافر کافر، شیعہ کافر۔ اسی مجمع میں سے 4 جوانوں کو روک کے پوچھا گیا، بھائی کہہ تو رہے ہو شیعہ کافر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ واقعہ تم نے شیعت کو پہچانا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا، مولوی نے جو رٹا لگوایا ہے میں وہی چیز بیان کر رہا ہوں۔ اور ہمارے پاس نادان نوجوان ان نوجوانوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں، مولانا ہمیں کافر بولا جا رہا ہے، مولانا ہمیں بدعتی بولا جا رہا ہے، مولانا ہمیں برا بھلا بولا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا جوان مجھے یہ بتا، اگر تو کسی کے گھر کے اندر چلا جائے، اس گھر کے اندر ایک پنجرا ہو، پنجرے کے اندر طوطا ہو، اور جیسے تو گھر میں داخل ہو جائے وہ طوطا تجھے گالیاں دینا شروع کر دے، میں نے کہا غصہ طوطے پہ کرے گا یا جس نے طوطے کو سکھایا ہے؟ جو بھی بولیں اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے طوطے کو سکھایا ہے تجھے اس نے ادب سکھانا ہوگا، تجھے اس چیز کو سنبھالنا ہوگا۔ تو تاریخ میں ذکری مسلمان بہت ملیں گے لیکن فکری مسلمان بہت کم ملیں گے، کیونکہ ذکر کرنا بڑا آسان ہے، فکر کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو فکر کرتا ہے خدا اسے ہدایت دیتا ہے، جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے۔ تبھی بار بار قرآن میں پروردگار عالم نے انسان کی فکر کو جھنجھوڑا ہے۔ کبھی کا افلا یعقلون، کبھی کا افلا یشعرون، کبھی کا لہم آذان لا یسمعون، کبھی کا لہم قلوب لا یفقہون۔
یتفقهون، اللہ بار بار انسان کی فکر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ارے قرآن کا ایک سورہ جو ہر مسلمان میں پڑھنا واجب ہے اس کا نام ہے سورہ حمد، اور اس سورہ میں ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے، اور دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پہ چلا، یا باقی رکھ یا ہدایت دے، ترجموں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ دعا شیعہ پر بھی واجب، یہ دعا سنی پر بھی واجب۔ اور کربلا کے میدان میں جب نماز ہو رہی تھی تو لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی تھی، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی تھی، اور جب لشکر حسین میں نماز ہو رہی تھی وہاں پر بھی صدا آ رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور لشکر یزید میں جب نماز ہو رہی تھی وہاں پر بھی صدا آ رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی یہ کہوں کہ جب حر نماز پڑھ رہا تھا تو حر بھی دعا کر رہا تھا اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اور جب شمر نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی دعا کر رہا تھا اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ تو سوال تو بنتا ہے پروردگارا، دعا شمر نے بھی مانگی، دعا حر نے بھی مانگی، ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا، ایک دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا، الفاظ وہی تھے، دعا وہی تھی، نماز وہی تھی، اے خدا ایک کو قاتل بنا دیا، ایک کو ناصر بنا دیا۔ فلسفہ اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی، شمر دعا کر رہا تھا، اس دعا میں صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ کمی ہے وہ فکر کی کمی ہے۔ ابھی کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ ہمارے الٹ ہے، بندہ فروع میں تقلید نہیں کرتا اور اصول میں بندہ کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے۔ یعنی آج کسی سے پوچھو کہ تم نے پتھر کو یہاں پہ رکھتے صلوات پڑھے محمد والا، آج کسی سے پوچھا جائے آپ نے اللہ کو سجدہ کیا کیوں کیا، تو جواب ملتا ہے مولوی نے بولا۔ مطلب ہم نے تقلید کی اس میں، سجدہ کرنے میں، حالانکہ اللہ کو ماننے میں کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ اصول سوچ سمجھ کے بنانے، کہ قیامت کے دن بندے کو جب خدا کھڑا کرے گا پہلا سوال یہ کرے گا، ایک ہندو بھی کھڑا ہے ایک مسلمان بھی کھڑا ہے، ہندو سے کہے گا تو نے کسے سجدہ کیا؟ کہے گا بدھ کو۔ مسلمان کو کہے گا کسے سجدہ کیا؟ کہے گا خدا تجھ کو۔ اب یہ نہیں کس نے بول دیا میں نے تجھے سجدہ کیا اور اللہ کہے جنت میں چلا جا، اور ہندو بول دے میں نے بدھ کو سجدہ کیا خدا کہے جہنم میں چلا جا، نہیں۔ پھر اللہ ایک ہی سوال ہندو سے بھی کرے گا مسلمان سے بھی کرے گا۔ ہندو سے کہے گا تو نے بدھ کو سجدہ کیوں کیا؟ مسلمان کو کہے گا تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا؟ وہاں پہ یہ بول دیا نا کہ مسجد کے مولوی نے کہا تھا۔ اچھا ہندو سے پوچھے گا تو نے بدھ کو کیوں کیا؟ وہ کہے گا پنڈت نے کہا تھا۔ اللہ کہے گا جواب دونوں کا ایک ہے، دونوں کو جہنم میں بھیج دے۔ کسی کے کہنے پہ مجھے سجدہ نہیں کرنا، اپنی عقل سے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ وہ جنت اس پہ نہیں دیتا کہ تو نے اسے سجدہ کیا، وہ کہتا ہے مجھے بتا مجھے سجدہ کیوں کیا۔ جواب یہ آنا چاہیے خدایا میں نے پوری کائنات کو دیکھا، جب میں نے تجھے لائق سجدہ پایا تبھی میں نے تجھے سجدہ کیا۔ سجدوں کے پیچھے عقل حاکم ہونی چاہیے نہ کہ نقل حاکم ہو۔ تبھی فرمایا اصول میں اسی طرح امامت کا سوال ہوگا، نبوت کا سوال ہوگا۔ اللہ سنی سے پوچھے گا تم نے امام کسے مانا؟ مثلا کہے گا میں نے جناب ابو بکر کو مانا۔ شیعہ سے کہے گا تم نے امام کس کو مانا؟ کہے گا میں نے حضرت علی کو مانا۔ سنی سے بھی پوچھے گا تم نے ابو بکر کو امام کیوں مانا؟ شیعہ سے بھی پوچھے گا تم نے علی کو امام کیوں مانا؟ جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مفتی نے بولا تھا، شیعہ بولے کیونکہ مولوی نے بولا تھا۔
جواب یہ ہونا چاہیے میں نے علی کو امام اس لیے مانا کیونکہ مجھے علی سے بہتر ملا نہیں. اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو بولے مذہب عقل ہے. آپ سے کوئی بھی بولے نا علی کو پہلا امام نہ مانو، آپ کو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، لیکن کوئی ایسا اللہ جو علی سے بہتر ہو، شجاعت میں علی سے بہتر ہو، علم میں علی سے بہتر ہو، حسب میں علی سے بہتر ہو، نسب میں علی سے بہتر ہو. یہاں مقابلہ نہیں ہے، یہاں پہ افضلیت کو دیکھا جاتا ہے. بھائی آپ نے اسکول کھولا، آپ کی یونیورسٹی ہے، اس میں پروفیسر پڑھاتا ہے ایم اے کی کلاس کو نا، کسی نے بول دیا یہ پروفیسر مجھے اچھا نہیں لگتا اسے ہٹا دو، تو آپ کیا بولو گے؟ ٹھیک ہے پروفیسر کو ہٹاتا ہوں، لیکن کوئی ایسا ٹیچر دے جو اس جیسا ہو یا اس سے بہتر ہو. اب منڈا بولے نہیں ایم اے کا ٹیچر نکال کے میں تجھے میٹرک فیل دیتا ہوں، کوئی رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھے گا. تم شیعوں سے کیسے توقع کرتے ہو کہ اہل بیت کو چھوڑ کے کسی ایسے کا دامن پکڑے کہ جو خود علم اہل بیت کے محتاج ہوں، جو خود بار بار علی کے دروازے پہ آ کے مسئلے پوچھتے رہے. یہ عقل کا فیصلہ ہے. ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے ممبر سے علی کے فضائل اتنے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے. کہ کیسی مجبوری؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک لوجیکل سوال کرتا ہوں، حدیث میں نہیں جاتا، قرآن میں نہیں جاتا، اللہ نے اپن سب کو دی ہے. بخاری پڑھو گے شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا، بہار پڑھو گے سنی کہے گا میں نہیں مانتا، قرآن پڑھو گے مسیحی کہے گا میں نہیں مانتا. لیکن ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے، اس کا نام ہے عقل. عقل کی دلیل دو کہ ہر بندہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. میں نے کہا سمپل سی بات ہے، میں آپ سے ایک عقلانی سوال کرتا ہوں. میں نے کہا فوجی ہیں؟ کہا فوجی ہوں. میں نے کہا دنیا کی کوئی بھی فوج ہو، دو طرح کے فوجی ہوں. ایک فوجی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سرحد کی حفاظت کرے. میں نے کہا ایک فوجی بدن کٹوا دے، جان دے دے، لیکن سرحد کو نہ چھوڑے. دوسرا فوجی وہ ہے جو دشمن کو دیکھ کے بھاگتا ہے. فوجیوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا دو طرح کے فوجی، اب فوجی امریکن ہو یا رشین ہو یا پاکستانی ہو. میں نے کہا کون سا فوجی اچھا ہے؟ کہ مولوی صاحب یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ جو ڈٹ کے کھڑا رہے وہ فوجی سب سے اچھا ہے، اس کی تعریف بھی کی جائے. میں نے کہا جو بھاگ جائے کہ اس کی تعریف کیسی؟ میں نے کہا کہہ بھی خود رہے ہو، جواب بھی خود دے رہے ہو، علی کبھی تو ہمیں اچھا لگتا. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے اکاؤں میں عرض کیا تھا کیونکہ کردار اہل بیت اتنا بلند ہے، ہر بندہ دیکھ کر ان کی تعریف کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ شیعوں نے ایک کتاب ہے The Life of Muhammad، لکھنے والا کرسچن ہے، وہ فضائل اہل بیت میں جملہ لکھتا ہے کہ میں نے اسلام کی تاریخ میں بڑے جنگجو دیکھے، لیکن ایک جنگجو بڑا عجیب تھا. کہ وہ کیسے؟ کہ جتنے جنگجو میدان میں جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن ایک سپاہی ایسا محمد کا تھا جب میدان جنگ میں جاتا تھا، اس میں انگلش میں یہ سینٹنس لکھا who fought without armor on his back. یہ جب بھی میدان جنگ میں جاتا تھا اس نے آگے تو زرہ پہنی پر کبھی اپنی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی. اس کا عجیب انداز تھا، جتنے بھی جاتے آگے بھی زرہ پہنتے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے، لیکن اس نے آگے پہنی کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ آگے زرہ پہنتے ہو پیٹھ پہ ذرا نہیں پہنتے، تو فرمایا اس نے جواب دیا آگے ذرا اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ جنگ کا اصول ہے آگے حملہ کرنا ہوتا ہے اور آگے سے جو تیر آتے ہیں وہ میری ذرا ان تیروں کو روک لے گی. لیکن قسم ہے ابھی طالب کا بیٹا کبھی پیٹھ پہ ذرا نہیں پہنتا کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں.
یہ فضیلت جو اہل بیت کی ہے یہ ان کی ذات کا خاصہ ہے. ہم زبردستی کسی کے فضائل نہیں پڑھتے. ایک ٹی وی چینل پر مرحوم ضمیر اختر صاحب کا وہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بزرگ علماء نے کہا کہ بھائی آپ ہماری محفلوں میں آئیے, ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں, ہم آپ کی محفلوں میں آتے ہیں, ہم دوسروں کے فضائل پڑھتے ہیں. تو انہوں نے جملہ کہا تھا, میں کچھ سنتا ہی نہیں, ہمارے یہاں لوگ صرف اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں. لیکن اس کا ایک اور جواب بھی تھا, اگر واقعی ایسی دعوت دی تھی, اس دعوت کو قبول کیا جائے. ہم بولتے ٹھیک ہے, آپ ہماری مجلسوں میں آئیے, اہل بیت کے فضائل پڑھیے, اور ہم آپ کی محفلوں میں آ کے آپ کے بڑوں کے فضائل پڑھتے ہیں. لیکن شرط یہ پڑھنے دو. ہمیں پڑھنے نہیں دیا جائے, ہم تھوڑا پڑھتے ہیں, فائر کاٹ دیتے ہیں. بھائی کتابوں سے وہی پڑھیں گے جو کتابوں میں لکھا ہے. ایک بڑی قید لگا دی جاتی ہے, یہ بھی نہ پڑھو, یہ بھی نہ پڑھو, اور جو پڑھتے ہیں اسے کبھی مشاجرات کا نام دیا جاتا ہے. ہم تو کھلی دعوت دیتے ہیں, اہل بیت کے بارے میں آپ نے جو پڑھنا ہے پڑھیے, جو لکھا ہے پڑھیے, جو نبی نے کہا ہے پڑھیے. ہم بھی وہی پڑھیں گے جو نبی نے ان کے بارے میں بولا ہے. سلمان بھی تو صحابی ہے, ابو ذر بھی تو صحابی ہے, عمار بھی تو صحابی ہے. یہ الزام غلط ہے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, لیکن یہ نہیں چلے گا کہ تو جسے صحابی بولے وہ صحابی بنے ہیں. ہم جسے صحابی بولے وہ تجھے صحابی لگتا ہی نہیں. عمار بھی تو نبی کا صحابی ہے, سلمان بھی تو نبی کا صحابی ہے. تو فرمایا ذکر کافی نہیں ہے, ہدایت اسے ملتی ہے جو صاحب فکر ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صاحبان عقل سے سوال کرو, تب جا کے تمہارے وجود میں کامیابی آئے گی. آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے, ہمارے مجموع کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم فکر کم کرتے ہیں, ذکر زیادہ کرتے ہیں. دیکھیے علی علی کا ذکر کرنا بڑا آسان ہے, لیکن علی کی فکر کو اپنانا بڑا مشکل ہے. تو جملہ میرا پرانا جملہ میں کہتا ہوں, کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بڑا آسان ہے, یہاں میں نے ایک نقطہ پڑھا, مجمع کھڑا ہو جائے گا, اس نے نعرہ مارا, اس نے نعرہ مارا, کتنا آسان ہے. نعرہ حیدری سب بولیں گے, یا بڑا آسان ہے. لیکن رات کے اندھیرے میں علی کی طرح نماز تہجد پڑھنا یہ مشکل ہے. دین کو زبان تک رکھنا بڑا آسان ہے. یہ بالکل ایسے ہے, کھانا کھانا بڑا آسان ہے, پکانا مشکل ہے. بیوی پکاتی ہے, شوہر ٹیبل پہ بیٹھ کے سکون سے کھاتا ہے. زحمت کس نے کی؟ ہم نے تو صرف چبایا. تو چبانا بڑا آسان ہے, ذکر کرنا بڑا آسان ہے, لیکن فکر کرنا بڑا مشکل ہے. ایران میں ایک مولانا اپنا قصہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ, گھر گئے, جیسے گھر کا دروازہ کھولا دیکھا گھر کا سارا سامان صحن میں کسی نے بڑی محنت و زحمت کر کے جمع کیا ہوا تھا. گھر خالی تھا ان کا. اتفاق سے چور آ گیا ان کے گھر. اب چور کو پتا تھا محرم میں مولوی گھر میں ہوتا نہیں, تو بہترین وقت ہے کہ مولوی کا سارا سامان اکٹھا کرو اور لے کر چلے جاؤ. کہتا میں نے دیکھا اس نے زحمت کی ہے, میں نے روکا نہیں. میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں تو صحیح ہے چور کرتا کیا ہے. اب واقعہ جب ایران کا ہونا تو مطلب چور بھی شیعہ, مولوی بھی شیعہ. ہماری بھی پنجاب میں ایک مجلس میں موبائل کسی نے چرا دیا, تو میں نے کہا چوری بھی شیعہ کی ہوئی اور کرنے والا بھی اپنا ہی ہوگا نا. تو چور بھی شیعہ, مولوی بھی شیعہ. بعض اوقات بعض اذکار کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں عادی شیعہ نہ بنو, فکری شیعہ بنو.
ہم نعرہ مارتے ہیں، نعرہ عادت سمجھ کے مار رہے ہو یا عبادت سمجھ کے؟ علی کا ذکر عادت سمجھ کے کر رہے ہو یا عبادت سمجھ کے؟ کیونکہ عادت ہر جگہ پہ ہوتی ہے، عبادت صرف طہارتوں میں کی جاتی ہے۔ بندے کو عادت ہو جائے نا، ہر جگہ وہ کام کرتا ہے، لیکن جب عبادت ہوتی ہے نا، دیکھ کے کرتا ہے کس جگہ پہ کر رہا ہوں، کس حال میں کر رہا ہوں۔ اگر عادی شیعہ ہوگا، کسی بھی حال میں ہوگا، مجلس میں آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن اگر مجلس کو عبادت سمجھے گا تو ایسے نہیں آئے گا، وضو کر کے آئے گا، سمجھے گا یہ مجلس نہیں، یہ محفل اہل بیت ہے، یہ مجلس نہیں، یہ ملائک کی نازل ہونے کی جگہ ہے، یہ صرف مجلس نہیں، یہ اہل بیت کی آمد کی جگہ ہے۔ تو کیسے ممکن ہے وہ کسی ایسی محفل میں جائے جہاں پہ نام علی ہو، نام خدا ہو، ذکر اہل بیت ہو، اور بندہ بغیر وضو کے بیٹھا ہو؟ تو بعض اوقات ہم عادتاً مجلسوں میں آتے ہیں اور بعض عبادت سمجھ کے آتے ہیں۔ تو جس طرح نماز بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح مجلس حسین میں بھی وضو کے ساتھ آیا کرو۔ اگر مجلس عبادت ہے، اب گناہ نہیں ہے، وجوب نہیں ہے، لیکن احترام کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہو، بندہ وضو کر کے اس مجلس میں آئے، اور جب وہ وضو ہو کر بیٹھے گا، اب جب ذکر سنے گا، یہ ذکر اس کے دل پر بھی اثر کرے گا، اس کے وجود پر بھی اثر کرے گا۔ اب یہ عادی شیعہ تھا کہ اس نے جب سارا سامان اکٹھا کیا، مولوی صاحب کہتے ہیں میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا، اب یہ کرتا کیا ہے؟ کہ جب سامان اکٹھا کیا، وہ گٹھڑی وزنی ہو گئی، اٹھائی نہیں جا رہی۔ عادی شیعہ تھا، بچپن سے ماں نے کہا تھا جب سامان نہ اٹھایا جائے نا، یا علی کر کے اٹھایا جائے۔ عادی بندہ جب بن جائے نا تو جگہ جگہ پہ یا علی کرتا ہے، تمیز نہیں ہوتی کہ علی کا نام کہاں لینا ہے، علی کا نام کہاں نہیں لینا۔ تو گٹھڑی نہیں اٹھائی گئی، اس نے کہا یا علی۔ مولوی سن رہا ہے پیچھے سے، اس نے پیچھے سے آواز دی کہ بندے خدا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا ہے۔ ہم سہمن میں گئے تو بڑی سلفیاں، بڑا علی علی ہوتا ہے وہاں۔ ایک سیدوں کا مکان تھا، مکان سندھی میں بولتے ہیں جہاں پہ نشہ وشہ بھی کرتے ہیں اور نعرے بھی بڑے رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ عجیب شیعہ ہے، چرس بھی پی رہا ہے، سلفی بھی پی رہا ہے، اور نعرہ ہے یا علی۔ جسے تمیز نہ ہونا کہ علی کا نام نجاست میں نہیں لیا جاتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ آب زمزم بھی ہونا، اگر خون کا قطرہ گر جائے تو پانی کو نجس کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ذکر جو اتنا پاک ذکر ہے، بندے کو پتا نہ ہو میں کس زبان سے علی کا نام لے رہا ہوں۔ لا یمسہ الا المطہرون کہ میں یار و مشتاق ہے یہ، جب تک تو طاہر نہیں، تجھے اجازت نہیں تو ان کے قریب جائے۔ تو جانا بھی چاہیے، تیرے قرب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وجود نجس ہے۔ امام سے پوچھا مولا مومنوں کے گھروں میں آتے؟ امام نے کہا کہ مولا کن گھروں میں آتے ہیں؟ کہ مومنوں کا گھر مومنوں کا قلب ہے، ہماری آمد لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اب اگر دل نجس ہو اس میں اہل بیت کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے جگہ جگہ پوچھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کبھی سوچا کون ہے؟ اور شیطان، نفس امارہ۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، کبھی سوچا نہیں۔ کوئی کہتا ہے شیطان بڑا دشمن ہے، کوئی کہتا ہے نفس بڑا دشمن ہے۔ سوال یہ ہے شیطان گمراہ کب کرتا ہے؟ نفس گمراہ کب کرتا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے۔ شیطان گمراہ کرتا ہے جہالت کی وجہ سے، نفس گمراہ کرتا ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں ایک عام سے مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی دے دوں، آپ کو بھی یقین ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سب کو پتا ہے مولا علی کی قبر کہاں ہے؟
ایک کوئی مجمع میں ایسا جس کو علم نہ ہو کہ علی کی قبر کہاں ہے؟ سب کو پتا ہے، یقین ہے مولا کی قبر نجف۔ اب میں سید بھی ہوں، سر پہ امامہ ہے، قرآن سر پہ رکھوں اور خدا نہ خواستہ قسم کھا کے یہ بولوں کہ علی کی قبر کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ قسم کھاؤں کوئی مانے گا؟ منتیں کروں کوئی مانے گا؟ 10 قرآن اٹھا لوں کوئی مانے گا؟ نہیں مانیں گے۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ علم۔ جب علم آ جائے نا، بڑے سے بڑا مولوی بھی جھوٹ بولے نا تو بات کو نہیں مانتا۔ علم تجھے بڑی سی بڑی گمراہی سے بچاتا ہے۔ علم آیا کہ علی کی قبر نجف میں ہے، خود دیکھ کر آئے کہ علی کی قبر نجف میں ہے، اب بڑی سی بڑی قسم بھی کوئی کھا لے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہے گا میں دیکھ کے آیا ہوں علی کی قبر نجف میں ہے، کیونکہ آپ کو علم تھا، آپ گمراہ نہیں ہوئے۔ بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ذاکر آئے، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو کیا ہے؟ علم ہے۔ لیکن ایران کا ایک بادشاہ تھا شاہ عباس، آپ کو پتا اس کی قبر کہاں ہے؟ نہیں پتا۔ اب دیکھیے نکتہ مزیدار کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں۔ مجھے آپ کی کمزوری کا پتہ چل گیا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں۔ اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ سب کو کیا کر دوں گا؟ لگا دوں گا۔ تو بندہ گمراہ، جب امت کو پتا ہی نہیں تھا، جو پتا بڑوں نے دیا، آج تک امت اسی پتے پہ چل رہی ہے۔ گمراہی تبھی ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم نہ ہو۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ ابن ابی طالب ہے۔ اگر تم نے علم علی سے لیا ہوتا، بڑے سے بڑا عالم بھی آ جاتا، وہ تجھے کبھی گمراہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تیرے پاس علم ہے۔ انڈیا کا ایک گاؤں تھا، یہ میں نے نکات بیان کیوں ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گے، لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں۔ انڈیا کا گاؤں، مولانا صاحب گاؤں میں گئے، 400 کی آبادی، چھوٹا سا گاؤں، گاؤں والوں سے کہا بھائی نماز آتی ہے؟ نہیں۔ کہ مسلمانوں نماز نہیں آتی؟ کبھی ہمیں ذاکر نے بولا تیری نماز علی علی ہے، نماز پڑھنی ہے 3 مرتبہ، یا علی کہو نماز ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مسجد میں بھی نہیں جانا، علی کا مقتل ہے۔ میں نے کہا پھر کعبے کیوں جاتے ہو؟ کربلا کیوں جاتے ہو؟ مسجد میں ایک علی شہید ہوا، کربلا میں کتنے علی شہید ہوا؟ کربلا کیوں جاتے ہو؟ یہ غیر عقلانی باتیں، کہ جہالت اتنی ہے، لوگوں کو بڑی آسانی سے کیا کیا جاتا ہے؟ گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا بندے خدا نماز واجب ہے۔ میرے چھٹے ماں فرماتے من استخف بصلاتی، جو نماز نہ پڑھے، نہیں کہا جو نماز کو کم سمجھے، کم سمجھے، قیامت میں کبھی بھی ہماری شفاعت لے نہیں سکتا۔ صراحتاً میرے چھٹے امام کا قول ہے، جو نماز کو خفیف سمجھے۔ خفیف کا مطلب کیا؟ اذان کی آواز آ رہی ہے تو کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اپنے دکان پہ 4 گاہک کھڑے ہیں، کہتا پہلے ان کو نپٹا لوں پھر جا کے نماز پڑھ لوں گا۔ گویا تم نے نماز کو کیا سمجھا؟ کوئی عذر شرعی ہو تو اور بات ہے، لیکن ایسے ہی بیٹھا ہوں گپوں میں اذان چل رہی ہے، تم نے نماز کو خفیف سمجھا۔ جس نے خفیف سمجھا فرمایا کبھی بھی ہماری شفاعت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا، کہا او بندے خدا نماز واجب ہے؟ کہا نہیں، ہمیں تو کہا ذکر علی کرو نماز ہو جاتی ہے۔ کہا بندے خدا اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے علی کے لیے ہوتی، علی والے کے لیے تو بعد میں ہے۔ جب علی کے لیے نماز کی معافی نہیں تو علی والے کے لیے نماز کی معافی کیسے ہے؟ امام رضا کا فرمان سنیے، مولا فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ۔ کہا مولا آپ اور آپ کے شیعہ کیسے ہیں؟ فرمایا ہم بدن ہیں، ہمارے شیعہ ہمارا سایہ ہے۔ معصوم کے قول بالغور کیا کرو، پھر کہہ رہا ہوں فکر کیا کرو تو نتیجہ ملے گا۔ کہ ہم بدن ہیں، ہمارے شیعہ ہمارا سایہ ہے۔ بدن اور سایہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بدن اپنے ارادے سے چلتا ہے، سایہ اپنے ارادے سے نہیں چلتا۔ جو بدن کرتا ہے
سایہ وہی کرتا ہے. بدن جھکا تو سایہ جھکا, بدن لیٹا تو سایہ لیٹا, بدن سجدے میں تو سایہ سجدے میں. اگر بدن بیٹھا رہے سایہ کھڑا رہے تو دنیا کہے گی یہ اس بدن کا سایہ نہیں ہے. فرمایا ہم بدن ہیں, شیعہ ہمارے سایہ ہے, جو ہم کرتے ہیں شیعہ وہی کرتا ہے. اگر اس کے قول اور فعل میں اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد نظر آ جائے تو سمجھنا یہ ہمارا شیعہ ہے. اس نے کہا بندے خدا نماز واجب ہے, لوگوں کو سمجھایا. انسان کی فطرت ہے, علم آتا ہے تو بندہ عمل کرتا ہے. مومن کی نشانی ہے جب تک پتہ نہیں تھا عمل نہ تھا, جب علم آ گیا اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. امام سے پوچھا مولا مجلس کب قبول ہوتی؟ فرمایا جس مومن مجلس میں آئے جب سن کے جائے رات کو سوچے آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا. ورنہ علی کی محفل میں بھی بڑے بیٹھے, نبی کی محفل میں بڑے بیٹھے. ہدایت ان کو ملی جنہوں نے نبی کو سنا اور نبی کے فرمان پہ عمل کیا. حسین کی باتوں کو بڑے لوگوں نے سنا لیکن فائدہ کسے ملا؟ فائدہ حر کو ملا جس نے غلطی مانی اور ہاتھوں کو باندھ کے حسین کے سامنے کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا. اب یہ گاؤں میں گیا, لوگوں نماز واجب ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب پتہ نہیں تھا, آج کے بعد ادا بھی کریں گے, جو قضا ہیں انہیں بھی بجا لائیں گے. کہ چلیے پڑھتے ہیں. اس نے کہا نماز ایسے نہیں ہوتی, پہلے وضو ہوتا ہے. اب وضو کیا ہوتا ہے؟ اتنی جہالت تھی لوگوں میں, وضو کا بھی پتہ نہیں تھا. کہ کوئی بات نہیں, آؤ میں تجھے وضو سکھاتا ہوں. اب دیکھا 400 لوگ, اب ایک ایک کو سکھاتے تو نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے. ایک بندے پہ بھی 1 منٹ لگے 400 منٹ ہو جاتے. کہ پھر ایک کام کرو, تمہارے گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ کہ مولوی صاحب ایک نہر ہے. کہ ٹھیک ہے سارے نہر پہ جمع ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں. سارا گاؤں نہر پہ, مولانا صاحب بھی نہر پہ. کب دیکھو جیسے جیسے میں وضو کروں ویسے ویسے وضو کرتے جانا. کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب. مولوی نے کلی کی, انہوں نے کلی, ناک میں پانی ڈالا, ناک میں پانی ڈالا. کب دیکھو واجب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھو, چہرہ دھویا, سیدھا بازو, الٹا بازو, سر کا مسح. اب کیونکہ مولانا سکھا بھی رہے تھے, پانی گر بھی رہا تھا, نیچے کیچڑ بنتا گیا. جیسے مولوی صاحب نے کہا اب ہے مسح, یہ جھکے اور پاؤں کا جیسے مسح کیا, مولوی کا پاؤں پھسل گیا. مولانا صاحب سیدھا نہر کے اندر. قوم تھی جاہل, علم بچاتا ہے تجھے. قوم کیا تھی؟ جاہل. انہوں نے سمجھا یہ مولوی جو پانی میں گیا ہے یہ وضو کا آخری حصہ ہے. سب نے کہا پانی میں چلے جائے. اس کے بجائے کہ مولانا کو نکال دے, مولوی کے ساتھ پورا گاؤں کہاں چلا گیا؟ پانی میں. تو جب جاہل قوم کا مولوی یا ذاکر پھسلتا ہے تو پوری قوم کو پھسلا دیتا ہے. قوم تباہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھی. ہم نے کہا مولانا کی ڈیوٹی ہے, آئے گا بتائے گا تو سنوں گا, ورنہ میرا کام ہی نہیں ہے کتاب کو منہ بھی لگانا. میرے گھر میں کتاب ہو نہیں سکتا. گھر میں پزا مل جائے گا, برگر مل جائے گا, پراٹھا مل جائے گا, قسم کے کھانے مل جائیں گے, لیکن باب مدینۃ العلم کے ماننے والا ایک کتاب نہیں ملتی. ایران کے بہت بڑے آیت اللہ کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا میں واجب کرتا لوگ احکام الہی کو پڑھیں, ہر گھر میں توضیح المسائل ہو, تاکہ جوان کو پتا تو چلے نجاست کا حکم کیا ہے, طہارت کا حکم کیا ہے. میں نے کہا نا صرف ذکر نہیں کرنا. آج المیہ ہے, تمام پر علماء کا فتویٰ ہے, قصیدے پڑھو, شان اہل بیت پڑھو, لیکن ذکر اہل بیت کو گندگی سے نجس نہ کیا جائے. آج اسی منبروں سے قصیدے پڑھے جاتے ہیں گانوں کی دھنوں میں, مجمع واہ 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 کر رہا ہوتا ہے, یعنی گناہ پہ واہ واہ. سوال ہے کیوں؟ ہر چیز کا جواب ہے. گانے کی دھن میں پڑھنا حرام کیوں ہے؟ کوئی اور دھن ہو تو جائز, گانے کی دھن آ جائے تو حرام. حرام کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ اپنے ساتھ تصور رکھتا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ آپ کے شہر گجرات میں بیٹھے ہیں, آپ کا وجود یہاں ہے,
میں ایک لفظ ادا کرتا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے. میں نے کہا کربلا، ذہن حسین کے روزے کی طرف چلا. میں نے کہا خیام حسینی، جو کربلا ہو کر آیا ہے نا، فوراً ذہن طلحہ زینبیہ کی طرف جائے. میں کہوں گا نجف، فوراً ذہن مولا کے روزے کی طرف جائے. لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ ذہن کو کبھی مدینے لے جاتی ہے، کبھی نجف لے جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، خدا نہ خاص ہے اس جوان نے گانا سنا ہے، مشہور گانے، ایک تو انون گانے ہیں، لیکن بندہ گاڑی میں، سفر میں، کبھی رکشے میں گانا لگا، کبھی بچپن میں کوئی گانا سنا. اب یہ قصیدہ سنے گا گانے کی دھن میں. جیسے قصیدہ آیا، دھن ذہن میں آئی، ذہن کہاں چلا گیا؟ فوراً اس گندگی میں چلا گیا، اس ناچ گانے میں چلا گیا، اس نجاستوں میں چلا گیا. اب نجاستوں میں علی کا نام لینا ہے. کئی لوگوں کو مولا علی کے نام سننے کی عادت ہو جاتی ہے کہ مولانا انڈیا کا گانا آیا، اس میں مولا علی کا ذکر، وہ گھر میں چلا رہا ہوتا ہے. بندے خدا علی کا ذکر نجاستوں میں نہیں ہوتا. دشمن یہی چاہتا ہے. یہ انڈیا میں مختلف جگہوں پہ کئی ایسے گانے اور قوالیاں نکالی جاتی ہے جس میں اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور سننے والا کہتا ہے مولا علی دیکھ تو صحیح علی کا ذکر کون کر رہا ہے. علی کا نام تب اچھا ہے جب اس زبان سے بیان ہو جو زبان پاکیزہ زبان ہو. علی کا ذکر زینب کرے تو سننے میں ججتا ہے. علی کا ذکر زین العابدین کرے. علی کا ذکر وہ زبان کرے جس زبان نے گناہ نہ کیا ہو. وہ گلوکار و گانے گانے والا جو پورا سال اپنی زبان سے نجاست بیان کرتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، ایک دن اس نے علی کا ذکر کر دیا، وہ تجھے اچھا لگنے لگا تو کل کیا شمر آ کے علی کا ذکر کرے گا، تو سنے گا. یہ بھی تو دیکھ کہ ذکر خدا کر کون رہا ہے. مجھے ذکر ہر کسی کی زبان سے نہیں سننا، ورنہ اللہ اپنی وحی ہر کسی پہ نازل کر دیتا ہے. وہ اپنا کلام بھی اگر جاری کرتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے جاری کرتا ہے. وہ شہر علم کا علم بھی اگر دیتا ہے تو علی مرتضیٰ کی زبان سے دیتا ہے. تو فرمایا اجازت نہیں، ذکر اہل بیت ہر زبان سے سنو، یہ ذکر پاک ہے، ادب کے ساتھ سنا کرو. آج کمی علم کی کمی ہے. اگر بچوں کو تھوڑا علم آ جائے، واللہ ایک جوان سے ہم نے کہا کہ جوان شادی ہو گئی، کہا مولانا غسل جنابت کا پتہ ہے؟ کہ مولانا غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ 7 سال شادی کو گزر گئے لیکن اسے پتہ نہیں غسل جنابت. اب کتنی مجلسیں اس نے سنی ہوگی، شاید 1-2 بار زیارت اربعین پر بھی گیا ہو، بغیر غسل کے زیارت کر کے آیا. یعنی قدم قدم پہ عذاب کما رہا تھا، ثواب نہیں کما رہا تھا. لوگ سمجھتے ہیں شادی کرنے کے بعد بس بیوی حلال ہو جاتی ہے. بھائی مولوی کو بٹھاؤ، پوچھو مولانا بیٹے کو سمجھاؤ، نکاح سے عورت حلال بھی ہوتی ہے اور کئی چیزوں میں حرام بھی ہوتی ہے. لوگوں کو نہیں پتا. 14 سال گزر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا اور مجلس میں آ کے ذکر اہل بیت بھی کرتا ہے. ارے ذکر علی بھی کرو اور حکم علی بھی سنو، تب تک تمہارا وجود نورانی نہیں بنتا جب تک احکام اہل بیت کو اپنے وجود پہ نہیں اتارتے. کہ اتنی کتابیں، اتنی حدیث، اتنی روایتیں کس کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم ہے. مولا فرماتے ہیں علم اگر کمینے کو ملے نا اس کی کمینگی بڑھاتا ہے، اور اگر شریف کو ملے اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے. تو صرف علم لینا کافی نہیں ہے، اپنے وجود کو پاک کرنا کافی ہے. یہ گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، اگر گلاس نجس ہو تو پاک پانی بھی ڈالا جائے تو پانی نجس ہو جاتا ہے. فرمایا تو علم لیتا ہے، علم صرف وجود میں آتا ہے. اگر یہ وجود نجس ہوگا پاک ترین علم بھی آئے گا، وہ علم کو خراب کر لے گا. یزکیہم، پہلے وجود کو پاک کر پھر علی سے علم لے، پھر دیکھ تیرا وجود کیسا بن جاتا ہے. تو سلمان ایسے نہیں بنا. سلمان نے پہلے وجود کو پاک کیا پھر علی سے علم لیا. ورنہ کئی تھے نبی کی محفلوں میں علم لیتے رہے لیکن وجود پاک نہیں ہوا. وجود اس کا پاک ہوا جس نے اپنے وجود کا تزکیہ کیا تھا. تو فرمایا پہلے وجود کو پاک کرنا سیکھ. ظرف وجود کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب تو فرامین اہل بیت پہ عمل کرتا ہے. ارے وہ معصوم جو اتنا بھی بتائے کہ بندہ باتھ روم اور واش روم میں جائے تو پہلے الٹا پاؤں رکھے یا سیدھا پاؤں رکھے، رات کو بستر پر
فرض ہوئے سیدھے ہاتھ پہ سونا ہے یا الٹے ہاتھ پہ سونا ہے، شادی کرنی ہے تو کس سے کرے، کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، نطفہ شکم مادر میں ٹھہر جائے تو 7 سال تک کون سے عمل، 9 مہینے تک کون سی صورتیں، اس بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، سفرے پر بیٹھے تو لقمے کو چبانا کیسے ہے، لقمے کو حلق سے اتارنا کیسے ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے۔ مطلب معصوم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ تیری مرضی سے نہ گزرے، علی کی مرضی سے گزرے۔ لیکن احکام کا نہیں پتا کہ آپ کو کس نے کہا کہ احکام کی جانکاری صرف مولوی حضرات کے لیے۔ چھٹے امام کے زمانے میں کون سا مولویوں کا پیشہ تھا؟ یہ تو معاشرے کی مجبوری تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا، ورنہ نماز صرف مولوی پر نہیں ہے، ہر بندے پہ واجب ہے۔ یہ کیسا جملہ کہ مولانا آپ مولوی ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے نماز اتری ہی مولوی کے لیے، سب کے لیے نماز ہے۔ لیکن آپ اتنے دور ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے دین کی راہ میں اپنی زندگیوں کو وقف کیا، ورنہ چھٹے امام جب لیکچر دیتے تھے نائی بھی بیٹھتا تھا، کسائی بھی بیٹھتا تھا، تاجر بھی آتا تھا، سب لوگوں کو دین کی جانکاری تھی، سب لوگ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اب سسٹم اتنا بگڑ چکا کہ لوگ دین سے دور ہو چکے، لہٰذا کچھ لوگوں کی مٹھی میں دینی معلومات آ گئی، اب وہ جس طرح چاہتے ہیں معاشرے کو چلاتے ہیں۔ لوگ کیونکہ دین سے ناآشنا ہے، لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے، کبھی فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ کبھی سوچا اس حدیث پہ، میں نے سوچا، میں نے کہا پروردگارا، بچہ ہوش سنبھالتا ہے 7-8 سال کے بعد، اور تو کہے کہ علم حاصل کرو کہاں سے؟ گہوارے سے۔ مجھے تو میرا بچپنا یاد نہیں، 2 سال تک جو آپ نے ماں کا دودھ پیا کس کو یاد ہے؟ ہمیں جو یادداشت ہے وہ 6 سال 7 سال 8 سال کے بعد۔ اور یہ کیسا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ گہوارے کی طرف، مطلب اشارہ ماں کی طرف ہے۔ علم ملتا ہے ماؤں کی گودوں سے۔ عباس اگر عباس بنے یہ ام المنین کی گود کا اثر تھا۔ مطلب اے جوان، یہ جو بچہ تیرے گھر میں آئے گا، ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے جب شادی کے رشتے کے لیے جاؤ نا تو یہ نیت کر کے نہیں جاؤ میں بیوی کی تلاش میں جا رہا ہوں، نیت یہ ہو میں اپنے بچوں کی ماں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ ایسی خواتین کا انتخاب کرو جو صاحب علم ہوں، جن کو پتا ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آج معاشرے میں اگر کمی ہے علم، ایک مجلس سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا زار و قطار ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا بزرگ آپ اتنا کیوں ہو رہے؟ مولانا زندگی تباہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں، ریگولر نماز روزہ نہیں رکھا تھا؟ نہیں مولانا رکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ حج بھی کیا ہے، واجبات کا پابند ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، دعائے کمیل بھی پڑھتا ہوں، کوئی ایسی شب جمعہ نہیں اپنے گناہوں پہ گریہ نہ کروں، لیکن آج اس عمر میں آ کر مجھے ایک فقہی مسئلے کا پتہ چلا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی۔ کیا ہوا بزرگ؟ ایسا اللہ معاف کرنے والا کہ معاف تو اس نے کر دیا، لیکن جو غلطی کبھی کبھی ہم کر، بعض غلطیوں کا ازالہ نہیں ہوتا، بعض غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ مثلا شبر نے امام حسین کو شہید کیا، اب شبر بولے میں معافی مانگوں اللہ معاف کر دے۔ کچھ غلطیاں ریورسبل نہیں ہوتی، جب سمجھنا تھا سوچنا تھا اس وقت بالکل ایسے ہے ایک گلاس میں زہر پڑا، آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا، اب کہو خدا مجھ سے غلطی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے بچا لو، اب ریورس نہیں ہو سکتا، زہر پی لیا، اس کا اثر تیرے وجود میں ہمیشہ رہے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا اثر پوری زندگی انسان کی زندگی میں رہتا ہے۔ لوگ آتے تھے رسول سے سوال کرتے تھے، اللہ نے کہا حبیب بتائیں ان کو
اگر ان کو احکام الہی کا پتہ نہیں ہوگا یہ زندگیاں کیسے بنائیں گے؟ اگر لوگوں کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا کہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیں گے، کب تک ہم منبر سے حلال و حرام کو بیان نہیں کریں گے؟ زندگیاں کیسے بنیں گے؟ مجلس میں آ کے علی کا ذکر سن کے جاتا ہے، گھر جاتا ہے بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں، گھر جاتا ہے اس بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ یہ عورت مجلس میں آتی ہے، پتہ نہیں شوہر کا حق کیا ہے، اسے پتہ نہیں اولاد کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور علی کا ذکر کر رہا ہے، مجلس اہل بیت بھی کر رہا ہے۔ ارے قیامت کے دن پکڑا جائے گا، حق کے زہرا کے غاصب پر جب لعنت ہے، تو بھی کسی کا حق کھاتا ہے، تیرے اوپر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ لوگوں کا مال کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں کہ مولا کیا فرماتے، جس نے کسی کا پیسہ لیا طاقت ہے پیسہ واپس کرے، لیکن پیسہ واپس نہیں کر رہا، پر میں ہر رات جو اپنے گھر میں سوتا ہے، اللہ کہتا ہے لکھ اس کے نام اعمال میں یہ آج کی رات چور ہو کے سویا ہے۔ نماز چوری والی، وہ عمل چوری، مال تیری جیب میں ہے، تو کسی کو اس کا پیسہ واپس نہیں کرتا، تو کس علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے جو رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا دیتے، جو کسی فقیر کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس کا سر دباتے تھے، جو اپنا لباس کسی فقیر کو پہناتے تھے۔ اسد رفتار علی ہے، اسد حکم امیر المومنین۔ ہم نے کہا ہے بزرگ بتا تو نے گناہ کون سا کیا ہے؟ کہ مولانا شرم آتی ہے۔ ہم نے کہا بتا تو صحیح۔ آج ایک مولانا نے بتایا کہ جو انسان سن بلوغ میں یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر بدکاری کرے، قوم لوط والا عمل کرے، مرد کے ساتھ بدکاری کرے، شرعی اور فقہی مسئلہ ہے، جس کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے اس کی بہن اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کہ میں نے جوانی میں گناہ کیا، نادان تھا، غافل تھا، فقہی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اور اسی کی بہن سے شادی کی ہے۔ آج 60 سال کا ہو گیا، بچے بھی پیدا ہو گئے، بیوی بھی نیک ہے میری، میں نے بھی توبہ کر لی اپنے گناہوں سے، اپنی جہالتوں سے، اب نیک ہوں مولانا، لیکن کیا کرو فقہی مسئلہ ہے، وہ عورت مجھ پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب گھر جا کے بچوں کو کیا بولوں؟ گھر جا کے اپنی اس زوجہ کو کیا بولوں جس کے ساتھ اتنی زندگی گزاری کہ میری زندگی تو تباہ ہو گئی نا۔ نادانیوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، فقہی مسائل کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے انسان زندگی کو تباہ کرنا۔ کیوں دعا کرتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو اور آخرت میں سکون چاہتے ہو، واللہ سکون تب تک نہیں ملے گا جب تک علی کے فرامین پہ عمل نہیں کرو۔ دنیا بہتر بنانا چاہتے ہو، زندگی ایسی گزارو جیسی اہل بیت نے گزاری۔ زیارت عاشورہ صرف پڑھو نہیں، ذکر نہ کرو، زیارت عاشورہ میں فکر کرو۔ میرا پورا خمسہ ہے زیارت عاشورہ پر، 18 دعائیں ہیں زیارت عاشورہ میں۔ دیکھو کتنی بڑی دعا، اللہم اجعلنی محیایا محیا محمد وآل محمد، اے خدا مجھے وہ زندگی عطا کر جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا۔ اگر یہ دعا خدا قبول کر لے، مطلب میری زندگی ایسی بنا جیسی تو نے امام حسن کی بنائی، جیسی تو نے مولا علی کی بنائی۔ پھر قائلنی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ میری محبتوں کا معیار میری ذات نہیں، میری محبتوں کا معیار اہل بیت کی ذات ہے۔ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا کیونکہ اس نے تجھے تکلیف دی، نفرت تب کرنا اگر وہ علی سے نفرت کرے، محبت تب کرنا جب وہ علی سے محبت کرے۔ کہا نا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اہل قیامت کہیں گے پروردگارا یہ نبی ہے، آواز آئے گی نہیں، امام ہے نہیں، ولی ہے نہیں، خدایا پھر چہروں سے نور کیوں نکل رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی دنیا میں لوگوں نے ان کو تکلیف دی، ان کی بیٹیوں کو تکلیف دی، ان کے بچوں کو تکلیف دی، لیکن انہوں نے دنیا میں کسی سے نفرت نہیں کی۔ دنیا میں لوگوں نے ان کے ساتھ بڑی خوبیاں کی لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ محبت نہیں کی۔ کہ خدا محبت کس سے کی؟ کہ انہوں نے ہر اس سے محبت کی جس نے خدا سے محبت کی، ہر اس سے نفرت کی جس نے اللہ کے فرامین پہ عمل نہیں کیا۔
محبت اور نفرت کا معیار اہل بیت کو بنا دو. جب اہل بیت محبت و نفرت کا معیار بن جائے پھر بندہ سلمان فارسی بن جاتا. پوچھا مولا سلمان نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، آپ نے کیوں کہا سلمان منا اہل البیت؟ فرمایا جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. سلمان سے کہا سلمان تو نے علی کی اطاعت کیسے کی؟ کہ جہاں جہاں علی کے قدم تھے وہاں وہاں سلمان نے اپنا سر رکھا ہوا تھا. یہ اطاعت امیر المومنین ہے. زندگیوں میں رنگ اہل بیت اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. اگر کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. دیدار تیرا ہو تعریف تیرے مولا کی ہو. لوگ دیکھے تجھے پر نغمے علی کے گائے. اگر ایسے بنے اور ایسے شیعہ گزرے ہیں. لوگ سلمان کو دیکھتے تھے تعریف علی کی کرتے تھے. خمینی جیسی شخصیتیں، آبائے قاضی جیسی شخصیتیں، شہید قاسم سلیمانی جیسی شخصیتیں جنہوں نے عالم اسلام میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا. ہم بھی کچھ ایسا کر کے جائیں کہ امام زمانہ ہمارے وجود پہ فخر کرے. ایک موچی تھا، ہفتے میں 2 مرتبہ امام زمانہ اس کی دکان پہ جایا کرتے تھے. موچی ہے بوڑھا کا ہفتے میں 2 بار امام آتے تھے. ایک دن میں نے دکان کھولی سویرے سویرے، 2 لوگ اپنی جوتیاں مجھے دے کر گئے. کہا موچی ہمیں بڑی جلدی ہے، جوتیوں کو جلدی سینا. میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ آئیں، آپ کی سیوں گا، پھر یہ مومن آیا اس کی سیوں گا. آپ آدھے گھنٹے کے بعد آنا، آپ 40 منٹ کے بعد آنا. کہتا میں نے جوتیاں سینا شروع کی، اتنی دیر میں حجت خدا میری دکان پہ آیا. امام زمانہ میری دکان پہ بیٹھے، میں جوتیاں سی رہا تھا. امام نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری. کہا موچی میری جوتی سی لے. میں نے کہا مولا تھوڑی دیر 2 جوتیاں سی لوں. آپ تو بیٹھے ہیں، آپ کی جوتی سی لوں. تھوڑی دیر کے بعد امام نے پھر کہا موچی میری جوتی سی لے. میں نے کہا امام ان کی جوتیاں سی لوں، آپ کی جوتی ابھی سیتا ہوں. تیسری بار کہا موچی میری جوتی سی لے. میں نے کہا امام اگر حکم ہے تو دونوں جوتیوں کو چھوڑ کے آپ کی جوتی سیوں گا، لیکن مولا اگر مجھے آزما رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، تو کھڑا ہو گیا امام کو سینے سے لگا ہے کہ مولا آپ کو پتا ہے آپ کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو وعدے پہ عمل کرتا ہے. میں نے ان دونوں سے وعدہ کیا ہے، مولا ایسا نہ ہو میں پورے شہر کو بتا دوں امام زمانہ میری دکان پر بیٹھے ہیں. امام نے کہا تب ہی تو تیری دکان پہ آتے ہیں کیونکہ تو وعدے پہ وفا کرتا ہے. صفت اگر تیری مضبوط ثبات قدم، المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. لیکن فرمایا باز کا ایمان کر رعا مچھر کی طرح، جہاں کی ہوا لگی بندہ وہاں چلا گیا. 2 اچھی مجلسیں سنی اچھا بن گیا، 2 گندے ڈرامے دیکھے برا بن گیا. یہ مومن نہیں ہوتا. مومن کا وجود مضبوط ہوتا ہے. جب لٹے ہوئے سامان کو واپس دیا گیا میرے چوتھے امام کے، تو صحابی کہتا ہے میں نے کہا مولا ذرا نزولات دکھائی. ایک لکڑی تھی اس میں پھٹا ہوا پرچم. کہ مولا یہ کس کا علم ہے؟ کہ یہ میرے عباس کا علم ہے. یہ شخص کہتا جب میں نے علم کو دیکھا نا، ہر جگہ سے علم چھدا ہوا، زخم تھے تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، لیکن علم کا ایک حصہ بالکل صاف تھا جس پہ ایک بھی نشان نہیں تھا. میں نے کہا مولا پورا علم چھدا ہوا، یہ ایک حصہ اتنا صاف کیوں ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس نے اپنا ہاتھ رکھا. اسے کہتے ہیں ثبات قدم. کہ کچھ بھی ہو گیا
جب تک ہاتھ سالم تھے عباس نے علم کو نہیں چھوڑا، اور قسم کھائی خدا کی قسم ہے میں اپنے دین کی حمایت کروں۔ کب بولا کربلا میں جب عباس جا رہے تھے، دین کیسا یا دین کی بات ہی نہیں، تو اللہ وہ حامی دینی، خدا کی قسم میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ دین کو کیا خطرہ تھا؟ کہ کیونکہ حسین نے کہا تھا عباس پانی کا، حکم امام تھا اور وہ حکم تھا مشق، یہ عباس کے لیے دین تھا، مشق کی حفاظت کرنا، کہ خدا کی قسم کٹ جاؤں گا اور مشق کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ ایک بازو کٹا دوسرے بازو میں، دوسرا بازو کٹا دانتوں میں چکڑ دیا عباس نے مشق کو، لیکن جانتے تھے مجھے حکم امام کی تعمیل کر کے خیموں تک پہنچنا ہے، کیونکہ یہی عباس کا دین ہے۔ اگر حسین نے کہا مشق کو لانا ہے، کہ جب مشق کو تیر لگانا، عباس وہی رک گئے کہ خدایا بس اب یہ دعا ہے میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، کیونکہ حکم امام پورا نہ ہو سکا، بازو کٹ چکے، مشق کو تیر لگ چکا۔ یہ قدر ہے عباس کی۔ سیدہ زینب عمر میں بڑی، امام زین العابدین سے، امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، خیموں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، سیدھا دوڑے دوڑے قیدی بیویاں سجاد کے خیموں میں آتی ہیں، فرماتی ہے سجاد اب حسین کے بعد تو زینب کا امام ہے، جو تو کہے گا یہ حکم کی تعمیل لکھو وسلموا تسلیما، یہ حکم کی تعمیل، اب تو میرا امام ہے، سجاد اگر کہو تو خیموں میں جل کے مر جائیں، اور کہو تو بے چادر خیموں سے نکل گئے۔ امام سجاد پوری زندگی روتے تھے، کہتے تھے میں نے امامت کا پہلا حکم یہ دیا تھا کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ، کہ کسی امام کی امامت کا پہلا حکم اتنا سخت نہیں تھا۔ وہ زینب با حیا، وہ زینب با عفت، لیکن اطاعت امام، جو امام کہے زینب کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی اطاعت اگر ہمارے وجود میں آئے، مجلس اہل بیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وجود میں اطاعت کے جذبوں کو تقویت دو۔ فرمایا اپنے آنسوؤں کی قیمت جانو۔ میرے چھٹے امام فرماتے تم سب کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادہ ہے، میں زہرا ان سے راضی، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ مجلس کا مطلب دعا کرو، اے خدا مجھے حور بنا کے مجلس سے اٹھانا، قبر کی پہلی رات حسین کی شفاعت نصیب کرنا، کہ خلوص دل سے حسین کو سلام کرو، اللہ تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے۔ کہ مولا صرف سلام کرنے سے کا نہیں ایک نشانی، اگر مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے آنسوؤں کی صورت میں تیرے سلام کا جواب بھیجا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کرے، اپنے آپ ایسا بنائے جیسا امام زمانہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام حسین کی صدا بلند ہو اولاد الحسین و اصحاب
یہ میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پسے گردن باندھا گیا تھا۔ اللہ جانے امام زمانہ نے زخمی کلائیوں کو کیوں یاد کیا۔ کربلا میں بڑے مصائب آئے لیکن حجت خدا کی نگاہ زخمی کلائیوں پہ۔ شاید اس لیے کیونکہ راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی کہ مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ دیا، عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا تھا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پسے گردن باندھا گیا۔ پھر امام نے کچھ رخساروں کو یاد کیا۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ۔ قدیمی مومنوں سمجھنا تیرا کام ہے۔ میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، لیکن میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ واللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔ اللہ کسی بچے کو بابا کا زخمی سر نہ دکھائے۔ دو یتیم بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بڑی مصیبتیں دیکھی۔ یہ کہوں اللہ کسی بچی کو بچپن میں ماں کی ٹوٹی پسلیاں میں نے کسی جگہ سے کہا جواب اگر بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، بتا تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ رو کے کہنے لگا مولانا اللہ موت دے پر یہ دن مجھے نہ دکھائے۔ میں نے کہا تصور کرو امام حسن پہ کیا گزرے
کی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا مولا میں تو سب پڑھتا ہوں، مولا میں یہ پڑھتا ہوں مرد جب پریشان ہوتا ہے، مرد جب گرفتار ہوتا ہے وہ اپنی مصیبت اپنی بیوی کو سناتا ہے، لیکن حسن اتنے مظلوم تھے کہ اپنی بیوی نے زہر دیا تھا۔ 6 مرتبہ امیر شام نے میرے مولا کو زہر دیا۔ نبی کے روزے پہ جاتے تھے، اللہ کو واسطہ دیتے تھے، خدا شفا دیتا تھا۔ اس لعین حاکم روم کو خط لکھا کہ میرا ایک بڑا دشمن ہے، میں 6 مرتبہ زہر دے چکا لیکن بار بار بچ جاتا ہے، میرے پاس ایسا زہر بھیجو کہ میرا دشمن مر جائے۔ حکومت روم کے بادشاہ نے زہر بھیجا کہ امیر شام یہ وہ زہر ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو دریا کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ لعین 1 لاکھ درہم امام حسن کی بیوی کو دیے، اس تک یہ زہر پہنچا ہے۔ اس نے کہا میں حسن کو مار دوں، میرے پاس شوہر نہیں رہتا۔ اس لعینہ کو اس نے لالچ دی کہ میں تیری شادی یزید سے کراؤں۔ روایت کے جملے امام حسن کو اس دن روزہ تھا، امام نے کھجور سے افطاری کی، تھوڑا کھانا کھا، اللہ کی عبادت کی بستر پہ لیٹ گئے۔ بیوی کو آواز دے گا پورا دن روزہ تھا، مجھے 1 گلاس پانی کا پلا دے۔ لعینہ نے پانی میں زہر ملایا، روزے سے میرے مولا تھے، امام نے جیسے پانی پیا سینے میں جلن شروع ہوئی۔ راوی کہتا حسن بستر پہ تڑپنے لگے، کنیزوں کو کہا جلدی کرو میری بہن زینب کو بلاؤ، جلدی کرو میرے عباس کو بلاؤ۔ بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، بہنوں کو بھائی کی مصیبت کا پتہ لگے نا بھائی کے سامنے روتی نہیں ہوتی۔ کنیز کہتی ہے بی بی زینب بھائی حسن کا یہ حال دیکھا، لیکن حسن کے سامنے گریا نہیں گیا، گھر کے باہر گئی، صحن میں گئی، زینب بار بار اپنے ہاتھ پہ مارنے لگے کہ جلدی کر میرے عباس کو بلا، جلدی کر میرے حسین کو بلا، میرا حسن تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ زینب نے اپنے ہاتھوں سے تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، میں کہوں گا بی بی زینب ہائے آپ کی قسمت، مدینے میں تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، ابن زیاد کی دربار میں دشت میں حسین کا گدا ہوا سر دیکھا۔ ذاکر نے کہا امام حسن میں آپ کی ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں، میرے بڑا حسن واحد امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ پہلی مرتبہ کفن دیا جب جنازہ گھر میں واپس آیا، بی بی زینب نے روکے گا حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، کفن کو تیروں سے کس نے چھلنی کیا؟ امام نے کہا میرے ذاکر یہ بھی میرے مسائل، لیکن میری اصل مصیبت کوئی اور ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا خود بتائیے آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ امام نے روکے گا میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے۔ مولا یہ کون سی گلی تھی؟ فرمایا اس گلی میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے کو آگ لگی تھی، دروازے کے پیچھے میری اماں تھی۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟
کا دروازہ گرا. کوئی کہتا ہے ظالم نے غلاف شمشیر سے مارا. امام نے فرمایا شہادت کی وجہ آگ کا دروازہ نہیں تھا. مولا شہادت کی وجہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا. جب ظالم نے دروازہ گرا لوہے کا کیلا میری اماں زہرا کے پیروں میں لگا. جب بی بی زمین پہ گری راوی کہتا بی بی نے حسن کو آواز نہیں دی, حسین کو آواز نہیں دی. ایک مرتبہ فریاد کی او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کی پسلیوں کا بدلہ لے لے. امام زمانہ کب آؤگے اور کب زینب کی چادر کا بدلہ لوگے اور کب سکینہ کے تماچوں کا بدلہ لوگے اور کب سیدہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں. علی القوم الظالمین. پروردگار